جتنا بھی پچھلے 15 سال میں جتنا کنٹریبیوشن کے پی کی کا ہے نا کرکٹ میں، اتنا کسی بھی صوبے نے نہیں کیا جتنے یہاں سے پلیئرز آئے ہیں. اور یہاں ابھی فیسلٹیز وہ والی نہیں ہے. پی ایس ایل کے میچز وغیرہ ہوں تو اس سے یہ ہے کہ جی ہمارے بچوں میں بہت شوق پیدا ہوگا. ساروں سے پہلے بہت شکریہ. آج ہماری اس سے پہلے سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی تو ان کی میں کرکٹ کی نالج سے نا بہت متاثر ہوا اور خود بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں، تو بڑی اچھی چیز ہے اس چیز کی. اور ہماری کرکٹ پہ بھی بات ہوئی، جس طرح ابھی ساری کرکٹ کی بات اکرم نے حاجی صاحب نے کی ہے، تو میں صرف اس لیے کروں گا کہ یہاں جتنا بھی پچھلے 15 سال میں جتنا کنٹریبیوشن کے پی کی کا ہے نا کرکٹ میں، اتنا کسی بھی صوبے نے نہیں کیا جتنے یہاں سے پلیئرز آئے ہیں جنہوں نے کیا ہے. اور یہاں ابھی فیسلٹیز وہ والی نہیں ہے. اگر یہاں فیسلٹیز امپروو ہو جائیں کہ جی جس طرح پچھلے 8-10 سال سے اسٹیڈیم میں کوئی میچز نہیں ہو رہا، اور یہاں اگر اسٹیڈیم بن جائیں، فیسلٹیز بن جائیں، اکیڈمیز بن جائیں، اگر ٹیمیں آ کے یہاں ریگولر کھیلیں، آئی پی ایل کے میچز وغیرہ ہوں، پی ایس ایل کے میچز وغیرہ ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ جی ہمارے بچوں میں بہت شوق پیدا ہوگا. ایک دم بہت زیادہ ہماری اس چیز کی ضرورت ہے کہ جی ہمارے بچوں کو. اور یہ خواتین کا دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہاں خواتین کے نا ایک اکیڈمی بھی ہونی چاہیے کہ جس میں یہاں ان کو ہم ٹرین کر سکیں، جو بڑا ضروری ہے. تو یہ علی کرکٹ کے حوالے سے ایک میں صرف جاتے ہوئے نا ایک حدیث بول کے نا ختم کروں گا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو میرے پاس ہے نا حج کا میسیج آیا تھا کہ جی آپ جمع کرا دو، تو مجھے حج کی ایک حدیث یاد آئی تو میں نے کہا میں سنا دوں، تو پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں آپ لوگوں کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین حاجی کون ہے. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ بہترین حاجی کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حاجی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، یہ بہترین حاجی ہے. تو یہ بہترین حاجی کا بتا رہے ہیں. تو یہاں پشاور میں یہ الگ کلچر ہے، یہ آپ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں کہ جی لوگوں کو بہت کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے کہا اپنی یہ والی مہمان نوازی کبھی نہ چھوڑنا، یہ اپنا جو سا کلچر ہے نا یہ کبھی نہ چھوڑنا، یہ بڑا زبردست ہے. یہ اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند تھا اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے. دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بہترین حاجی وہ ہے جو میٹھا بول بولے. نمازی کو نہیں کہا، زیادہ طواف کرنے والے کو نہیں کہا، کس کو کہا کہ جی جو میٹھا بول بولے، ایک لوگوں کو کھانا کھلائے اور دوسرا میٹھا بول بولے. تو بھئی یہاں کے جس طرح یہاں کے جو ڈیرا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آج بھی پاکستان میں یہاں یہ الگ کلچر دکھتا ہے کہ جو ینگ لڑکے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ الگ کلچر بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ بڑا خوبصورت ہمارا کلچر ہے اور اس کو بالکل ہم نے پھیلانا ہے زیادہ. تو اللہ کو بھی بہت پسند ہے کہ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کی خدمت کریں، کھانا کھلائیں. یہ خدمت ہے جو ان سے یہ سارے کر رہے ہیں نا کہ زلمی فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے ساری چیزیں، یہ لوگوں کی خدمت ہے کہ لوگوں کے کام کرنا ہے اور لوگوں سے میٹھا بول بولے. اگر کوئی کڑوا بھی بول بولے تو میٹھا بول بولے. بہت مہربانی. السلام علیکم. انضمام الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ، کامران اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں سے جب بھی کرکٹ کی میں بات کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مچھلی پانی میں آ گئی، اور آپ لاہور سے ٹریول کر کے یہاں آئے. بہت بہت شکریہ. سارے مہمانوں کا شکریہ جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میڈیا کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے ہیں. زلمی کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. جب یہ سفر شروع ہوا میں اس وقت پاکستان ٹیم کا بالنگ کوچ تھا، تو میری ملاقات جاوید آفریدی سے دبئی میں ہوئی، اور اس وقت میں سلیکشن کمیٹی کا بھی ممبر تھا، تو کے پی میں میرا کافی آنا ہوتا تھا. تو میں نے جاوید سے بات کی، میں نے کہا جاوید صاحب آپ کے علاقے میں پوٹینشیل بہت ہے لیکن فیسلٹیز نہیں ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، اور میں مختلف جگہ پہ جاتا ہوں پی سی بی کے لیے کام کرنے کے لیے، تو بہت ساری ریڈ ٹیپس کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اپروو کرانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس علاقے میں کام کرنا چاہیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ابھی پی ایس ایل شروع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا
اس ریجن میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو، آپ کو جس طرح کی بس سپورٹ چاہیے میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گا. اور اس کے فوراً بعد ایک سٹیپنگ سٹون تھا جو ہمیں پی ایس ایل کی صورت میں سامنے آیا. تو میں اس وقت ابھی تک پی سی بی میں تھا، یہ میرے پاس تشریف لائے کہ اب ہم ٹیم لیتے ہیں. تو ہم دونوں نے مل کے ٹیم کے سارے جو فارمز تھے وہ فل کیے، اور پھر اس سے آگے یہ جو سفر شروع ہوا. تو اس وقت پہلی جو چیز ہم نے کی، میں نے کہا جاوید ہم کوئی کاسمیٹک سرجریز نہیں کریں گے، ہم گراس روٹس میں کام کریں گے. پچھلے 9 سالوں سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی، اور کرکٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارے سپر سٹار جو ہیں وہ بچوں سے ملیں، بچوں کو موقع ملے کہ وہ ان کو دیکھ سکیں اپنے سامنے. اور ہم کسی طرح بھی اپنے سپر سٹارز کو کے پی کے میں لے کے جائیں گے سب سے پہلے، اور ان کو بچوں سے ملوائیں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا سورس آف انسپریشن ہوتا ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے. تو اس کے لیے جو ہم نے کام شروع کیا، سب سے پہلے ہم انہیں اسکپر کہتے ہیں، کپتان کے گھر گیا میں، عمران بھائی سے ریکویسٹ کی، انضمام بھائی سے ریکویسٹ کی، عبد القادر صاحب سے ریکویسٹ کی، اور باقی کرکٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ پشاور چلیں گے. اور سب نے بڑی خوشی سے آنے کے لیے تیار ہوئے، جنہیں ہم لے کے آئے. اس وقت ہم نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کیا تھا جس میں سے ہم نے 110 بچے نکالے تھے. ان 110 بچوں کو پھر کپتان کے ہاتھوں سے اور اپنے سپر سٹارز کے ہاتھوں سے کرکٹ بیگز دیے. اس کے ساتھ ہی ہم نے اناؤنس کیا تھا 100 پچیں بنانے کا پلان، کیونکہ جب میں ٹریول کرتا ہوں کے پی میں تو شوق کی ایک انتہا ہے. فیسلٹیز جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا اس طرح موجود نہیں ہے، اس وقت بالکل بھی نہیں تھی. اور جب ہم نے یہ سفر شروع کیا، پہلی 100 پچیں بنائی ہم نے. اس کے بعد کے پی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کی مل کے ہم نے 100 پچیں اور بنائی. ان پہ نیٹ لگوائے. ہم نے جہاں بھی پہاڑ نظر آیا یا دریا کے ساتھ بھی تھوڑی سی بھی جگہ نظر آئی تو اس کو لیول کر کے بچوں کے لیے ایک کھیل کا ذریعہ بنایا. وہاں پہ سامان پرووائڈ کیا. اکثر بچوں کے پاس شوز نہیں تھے، اکثر بچوں سے آپ ملیں تو ایک گلاس دودھ پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک سیب کھانے کو دن کے پیسے نہیں تھے. تو جو موسٹ ٹیلنٹڈ تھے ان کو ہم نے اس وقت وظیفے لگائے الحمدللہ. اور جب شروع کیا تو وزیر اعلیٰ صاحب جو کے پی کا ریشو تھا مین سٹریم کرکٹ میں وہ 8% تھا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی گیم ڈیولپمنٹ کا کہ آپ ان کا شوق بڑھائیں، آپ ان کے لیے فیسلٹی کا انتظام کریں. آج اللہ کے فضل سے پاکستان میں کوئی بھی ٹیم کے پی کے پلیئر کے بغیر نہیں بن سکتی، کوئی بھی، کسی بھی، کراچی ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو. تو پچھلے سال کا جو ہمارا سروے رپورٹ ہے اس میں اس وقت آج سے 9 سال پہلے 8% ریپرزنٹیشن تھی، آج 50% کے پی کی ریپرزنٹیشن ہے مین سٹریم کرکٹ میں. اور زیادہ بچے دیہات سے آتے ہیں، زیادہ بچے دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. شہروں کے بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گراؤنڈ میں آئیں، فیسلٹیز ادھر موجود ہیں، لیکن محنتی اور بچے گاؤں سے آتے ہیں، ہمیں ساؤتھ پنجاب سے ملتے ہیں یا کے پی کے دور دراز کے علاقوں سے ملتے ہیں. تو ہم نے یہ اب دوبارہ سے ایک تو ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اس سے پہلے مدرسہ لیگ ہوئی، اس سے پہلے جو سب سے بڑا پروجیکٹ اور جس کے لیے ہم لوگ اس وقت بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور آج دوبارہ اس پروجیکٹ کے لیے ایکسائٹیڈ، وہ تھی اسکول لیگ جو ہم نے پورے کے پی میں کرائی. اس میں ہزاروں اسکولوں نے حصہ لیا اور تھوڑی سی اس کے بعد وہ کنٹینیوز نہیں ہو سکی. ہم چاہیں گے کہ ہم وہ دوبارہ شروع کریں. اور جو پچوں کا پروگرام ہے ہم 100 پچیں اور اناؤنس کر رہے ہیں انشاءاللہ جو دسمبر سے شروع ہوں گی. اور ہم کے پی کے مختلف علاقوں میں جو ریجنل ہیڈز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم وہ بنائیں گے. اور اسی طرح کرکٹ کا سامان اور موسٹ ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے جو ہے ہم وظیفوں کا بندوبست بھی کریں گے. اس کے بعد یہ جو پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کا اور یوتھ ڈیولپمنٹ کا،
اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں جب بچوں کو کوئی لیکچر دے رہے ہوں تب بھی کہ کرکٹ از اے ویری ہائی رسک گیم. پاکستان میں 25-26 کروڑ عوام میں سے میرا خیال ہے 5-6 کروڑ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن پاکستان ٹیم میں 11 کی ضرورت ہوتی ہے یا 16 کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. نارملی میں پہلے جو آج سے 10 سال پہلے ہم ٹرم استعمال کرتے تھے کہ آئدر یو آر اے ٹیسٹ کرکٹر اور ٹرک ڈرائیور, ان بٹوین کچھ نہیں چھوڑتے, کرکٹر اسی طرف لگے ہوتے ہیں. لیکن اب پی سی بی بھی اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تو ہم جتنے بھی موسٹ ٹیلنٹڈ لڑکے اٹھائیں گے انشاءاللہ زلمی فاؤنڈیشن ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کرے گی آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے وزیر اعلیٰ صاحب. امید ہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ مل کے پی کی کرکٹ کو ایک منفرد لیول پہ لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.